جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ جناب طارق مسعود دیوبندی نے میری آنکھیں کھول دی، اور اگر آپ نے بھی اس زاویے سے طارق مسعود کے حالیہ معاملے کو دیکھ لیا تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آئیے بتاتا ہوں کیسے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اکابرین، ہمارے مقتدیٰ، ہمارے رہنما یعنی علماء اہل سنت ہمیشہ سے اپنی تقریروں اور تحریروں میں یہ بتاتے آئے ہیں کہ بد مذہبوں کی کتابیں نہ پڑھو، بد مذہبوں کے بیانات نہ سنو، کیونکہ وہ کیسے آپ کے ایمان و عقیدے پر حملہ کر کے آپ کے قیمتی ایمان کو لوٹ لیں گے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علماء کرام چونکہ ان بد مذہبوں یعنی دیوبندیوں، وہابیوں کی عیاریوں، مکاریوں سے اور ان کے عقیدوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کب اور کیسے کس طرح لوگوں کے ایمان و عقیدے پر دیوبندی وہابی حملہ آور ہو کر ان کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ عام لوگ دیوبندیوں وہابیوں کی تحریر و تقریر کی ظاہری اچھائیوں کو دیکھ کر ان سے متاثر تو ہو جاتے ہیں، مگر یہ سمجھ نہیں پاتے کہ باطل و بد مذہب نے کہاں اور کیسے ڈنڈی ماری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ہمیشہ سے بد مذہبوں کی کتابوں کے پڑھنے اور ان کے بیانات کو سننے سے منع فرمایا ہے، جسے کچھ لوگ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا یا مولویوں کا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے کہ آخر دیوبندی وہابی بھی تو قرآن و احادیث ہی سناتے ہیں، آخر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم تو یہ دیوبندی وہابی بھی دیتے ہیں، پھر ان کا بیان کیوں نہ سنیں، پھر ان کی کتابیں ہم کیوں نہ پڑھیں۔ اس طرح جو لوگ سوچا کرتے تھے اور علماء کرام کی نصیحت پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، ان کی آنکھیں جناب طارق مسعود دیوبندی نے کھول دی۔ جانتے ہیں کیسے؟ وہ ایسے کہ جناب طارق مسعود دیوبندی نے جو حالیہ بیان دیا، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، سنیں انہی کی زبانی۔ تو جناب طارق مسعود صاحب، آپ ہی بتائیں کہ آپ کے جس بیان پہ اتنا فتنہ برپا ہے، وہ بیان آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے، جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ جی ہاں، وہی بیان آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ یہی بتا دیں کہ آپ کا سفر کس مقصد کے تحت ہے، ذرا یہ بتا دیں لوگوں کو۔ میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ اور اس بیان میں جس کے بارے میں جناب طارق مسعود دیوبندی نے کہا کہ نبی کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے تھا، اس بیان میں نبی کی تعظیم کیسے بیان کی، سن لیں خود انہی کی زبانی۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ سامعین و ناظرین، کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ امی تھے؟ اور امی کا مطلب دیوبندی مذہب میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے فضائل درود شریف، اس کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اور دیوبندی اپنی تقریر سیرت رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل اور جاہل مطلق بیان کیا، جیسا کہ آپ فتاوی محمودیہ جلد 2 کے صفحہ نمبر 227 پر پوچھے گئے ایک سوال میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیجئے اسے میں زوم کر دیتا ہوں، اسے آپ خود ہی پڑھ لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیوبندیوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب خاص امی کا معنی ان پڑھ، جاہل و جاہل مطلق کے ہیں۔ اس پر خود دیوبندی مفتی کا ہی کیا فتویٰ ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ اسی کتاب کے اگلے صفحہ پر یعنی صفحہ نمبر 228 پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص سید الکونین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس پر تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ طارق مسعود دیوبندی ایمان سے خارج ہو چکے ہیں اور ان پر تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہوا۔ مگر طارق مسعود دیوبندی نے کیا کیا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، حالانکہ انہیں کرنا کیا تھا، تجدید ایمان و تجدید نکاح۔ خیر، اس پر ہم آگے بات کریں گے، پہلے ان کی بقیہ باتیں بھی سن لیں۔ یہ جناب آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔
मा तखुत्तुहु बियमीनिक, मा तखुत्तुहु बियमीनिक, मा तखुत्तुहु बियमीनिक, मा तखुत्तुहु बियमीनिक। कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसके कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं, इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया, नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो, गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना देवबंदी मज़हब में नबी की ताज़ीम कहलाता है, और सहाबाए किराम को गलती का मुर्तकिब ठहराना और कुरान मजीद में गलती अब भी मौजूद है, अगरचे गलती न हो मगर कुरान में फिर भी गलत लिखा हुआ है, ये बताना देवबंदी मज़हब में कुरान की हक्कानियत बयान करना कहलाता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना, कुरान मजीद में अपनी जहालत व बदफ़हमी से गलती मौजूद होने का दावा करना और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने कुरान मजीद की किताबत में गलती की, ये उन पर इल्ज़ाम लगाना, ये सब देवबंदी मज़हब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की ताज़ीम करना कहलाता है। हालांकि सामाईन व नाज़रीन, ख़ुद इनको देवबंदी मौलवी मुफ्ती लोगों ने ही गलत करार दिया, बल्कि गुस्ताखी तक कहा, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने इस पर सबूत पेश किया है। अब इस किस्म की बातें जो लोग सुनेंगे या किताबों में पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि वो लोग भी इस किस्म की बातें करेंगे और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान मजीद की और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की ताज़ीम समझेंगे, हालांकि वो उनकी गुस्ताखी होगी। और इस तरह लोग यानी अवाम गुमराह होकर जहन्नम के रास्ते पर चलते रहेंगे और समझेंगे कि हम दीन के रास्ते में निकले हैं और जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा कि तबलीगी जमात वाले और दिगर देवबंदी अपने आप को दीन के रास्ते पर समझते हैं और जन्नत की राह पर चलते हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं। मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसका एहसास अगरचे आज न हो मगर मरने के बाद ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने का कोई फ़ायदा न होगा। इसलिए कुर्बान जाइए सामाईन व नाज़रीन अपने उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी पर और उनकी खुदादाद बसारत व बसीरत पर कि उन्होंने इन दीन के दुश्मनों देवबंदियों वहाबियों को बहुत पहले पहचान लिया और उनसे बचकर रहने की सख्त ताकीद हम लोगों को की, जिस पर अमल करने वालों को फलाह व बहबूदी मिली और दुनिया से वो कामयाब व कामरान गए। लेकिन जिन लोगों ने उनकी इस बात को आपसी मुखासमत और मौलवियों की लड़ाई या देवबंदी बरेलवी वाला झगड़ा समझकर देवबंदी मौलवियों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुना, उनकी किताबें पढ़ीं और उनकी अय्याराना मक्काराना खुश अखलाक़ी देखकर उनकी सोहबत इख्तियार की, वो कब और कैसे अपने ईमान से हाथ धो बैठे, इसका आज तक उन्हें एहसास न हुआ। और अगरचे इसका आज उन्हें अफसोस नहीं, लेकिन जब अफसोस होगा तब इसका कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए सामाईन व नाज़रीन, जनाब तारिक मसूद देवबंदी ने ऐसे लोगों की आंखें खोल दी कि देखो हम किसे ताज़ीम कहते हैं और कैसे हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान और कुरान मजीद की ताज़ीम करते हैं और कैसे उनकी हक्कानियत बयान करते हैं।
اب تو میرے خیال سے ہر شخص کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے، اور علماء کرام ان دیوبندیوں وہابیوں کی تحریر و تقریر سے دور رہنے کی لوگوں کو تاکید کیوں کرتے رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات اس ویڈیو کو دیکھنے والے ان تمام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے جو دیوبندیوں وہابیوں کی چکنی چپڑی باتوں کو سن کر ان کے گرویدہ ہو چکے ہیں، اور سنی ہونے کے باوجود دیوبندیوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں نہ کریں، کمنٹ کریں نہ کریں، شیئر لازمی طور پر کریں اور خوب کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے دو چار سنیوں بلکہ دیوبندیوں نے بھی حق بات کو سمجھ کر بد مذہبوں سے، باطل فرقوں سے کنارہ کشی کر لی اور راہ حق کو اختیار کر لیا، تو سمجھیں ہم سب کا یہ چینل بنانا، اس پر محنت کرنا، آپ کا یوں اس چینل کی ترقی کے لیے تعاون کرنا، سب کا سب کامیاب و کامران رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیئر اس ویڈیو کو لازمی طور پر خوب کیجیے گا۔